السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مومن جب روحانی تربیت کا مہینہ رمضان آتا ہے تو آنے سے پہلے ہی خوش ہو جاتا ہے، جیسے لوگ گناہوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک مومن اطاعت کے مواسم کو دیکھ کر مکمل طور پر خوش ہوتا ہے۔ اور ہر ایک آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ آیا رمضان کی ہمیں تیاری کیسے کرنا چاہیے؟ رمضان کو پانے سے پہلے ہمیں 10 باتوں کا خیال کرنا چاہیے، جیسا کہ اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ جب بندہ گناہوں میں پڑتا ہے تو نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الداء والدواء میں لکھا ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کہا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ جس دل کی یہ حالت، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ اتنا توبہ استغفار کر سکتے ہیں، تو ہم کو اس طرح استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ بولتے ہیں استغفار ہر جگہ کرو، دکان میں کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زبان پہ استغفار ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی تیاری میں دوسری بات کا جو خیال کرنا چاہیے وہ ہے رمضان کو پہنچنے کی ہمیں دعا کرنا، جیسا کہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان سے 6 مہینے پہلے بولتے ہیں اللہ رمضان ملا دے، رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان پر عمل کر کے 5 مہینہ تک دعا کرتے رہتے، لہذا قبولیت عمل کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری بات، رمضان کو پہنچتے ہی ہمیں خوشی بھی ہونا چاہیے، اور یہ خوشی جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کو وہ جو ہے محفوظ کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کا دروازہ کھلے تو کوسا مومن خوش نہیں ہوگا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تو کوسا مومن خوش نہیں ہوگا، سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنے جائیں تو کوسا مومن خوش نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں تیسری بات کا جو لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پچھلے جو واجب روزے ہیں ان تمام کی مکمل طور پر ہمیں قضا بھی کر لینا چاہیے، جیسا کہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا گزشتہ سال کے شعبان کے روزوں کی میں قضا کر لیتی تھی۔ علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شعبان، کہتے ہیں کہ شعبان میں خود وہ روزوں کی مکمل قضا کر لیتی تھی، لہٰذا ہمیں قضا کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات یہ ہے کہ ہم روزے کے احکام کو بھی جانیں، روزہ کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، واجبات کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اسی طریقے سے اس کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ سب کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے چھٹی چیز، رمضان میں ہمیں عبادت کرنے پر بھی ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ نے کہا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اس طریقے سے ساتویں بات یہ ہے کہ ہم روزے کے احکام کو جان کر اپنے بیوی بچوں کو بھی روزے کے احکام کے بارے میں مکمل طور پر بتائیں، اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اور چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور اسی طریقے سے آٹھویں بات یہ ہے کہ رمضان سے متعلق جو بھی احکام کی کتابیں عربی میں ہوں، اردو میں ہوں، جو زبان آپ جانتے ہوں، ان کتابوں کو جمع کر لیں، اور ان کتابوں کو جمع کر کے اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ علم کی روشنی میں ہم ہر مسلمان عبادت کو مکمل طور پر انجام دے سکے۔ ہم نے عرب میں دیکھا کہ رمضان سے آنے سے پہلے ہی کوئی کسی بھی فقہ کی کتاب سے لے کے اس کی شرح کرتے، جیسے الشرح الممتع، اس میں کتاب الصوم پڑھاتے، کتاب الصوم بخاری کا پڑھاتے، کتاب الصوم ترمذی کا پڑھاتے، کوئی بھی کتب احادیث کو لے لیں گے، مثال طور پر سمجھیے دراست احادیث الصیام فی بلوغ المرام، اس کو لے کے پڑھاتے ہیں۔ تو کوئی بھی حدیث کتاب لے لیں گے تو اس میں جو احادیث ہوتے ہیں صوم سے متعلق، روزوں سے متعلق، اس کو پڑھاتے ہیں تو ماشاءاللہ عوام میں ایک طرح کی بیداری آتی ہے اور علم آتا ہے، تو مومن کا ہر قدم علم کی روشنی میں اٹھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس موقع پر روزے کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنا کر بھی مکمل طور پر آپ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نواں کام یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے شعبان میں خود روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، تاکہ روزے رمضان میں روزوں کی مکمل طور پر عادت ہو جائے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کی مکمل طور پر تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے تلاوت قرآن کی عادت ڈال لیتے ہیں تو رمضان میں بھاری نہیں ہوگا،
آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر نیکی بہت بھاری ہو جاتی ہے، برائی بہت آسان ہو جاتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا آپ نیکی کی عادت ڈالیں، نیکی پر صبر کرنا سیکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے صبر کا مہینہ، نیکی پر صبر کرنا، نیکی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرنا۔ یہ شہر الصبر ہے، یہ رمضان کا مہینہ۔ تراویح میں کھڑنا اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ سب اپنے نفس کی تربیت کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان سے پہلے ان 10 باتوں کا ہمیں خیال کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔